مواہب ربانیہ ذات حق کی جملہ صفات تخلیقیہ نام مولا میں موجود ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں کیا ہے جو نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی لذات کے خالق ہیں۔ اللہ کی ذات سر چشمہ لذات دو جہاں ہے، وہی تو لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیقیہ لملاحتی لیلا نام مولا میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی صفت اللہ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کی صفت اس کی ذات سے الگ ہو جاتی ہے، جسے آج ایک حافظ قرآن ہے، کل اس کو فالج گر گیا، سارا قرآن بھول گیا۔ میں نے خود دیکھا کہ کانپور میں ایک حافظ صاحب تھے، ان پر فالج گر گیا، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں رہی، قل هو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کبھی اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ تعالیٰ کا کرم بھی جمیع صفات ہی اگر آپ پر متوجہ ہے تو آپ جنگلوں میں بوریا اور چٹائی پر اپنی روح کے اندر دونوں جہاں کا مزہ لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے دونوں جہاں کی لذت کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی جملہ لالائے کائنات کے خالق ہیں، لہذا تخلیق حسن دو جہاں اور بریانی و کباب اور پاپڑ اور سموسہ جملہ لذات دو جہاں ان کے نام میں لازم ہے، لہذا جو محبت سے اللہ کہتا ہے دونوں جہاں کا مزہ لیتا ہے، مگر ایک شرط ہے، بریانی کھانے کے لیے ضروری ہے کہ ملیریا نہ ہو، جس کو ملیریا کا بخار چڑھا ہوا ہو اور قے ہو رہی ہو وہ بریانی کھاتا ہے تو کہتا ہے کڑوی ہے، کباب اور سموسہ کھائے تو کہے گا کڑوا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں پر دنیا کی محبت کا ملیریا چڑھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آخرت اور دین سب کڑوا لگ رہا ہے۔ پہلے اس ملیریا کا علاج کرائیے۔ ملیریا کا علاج کڑوی دوا سے ہوتا ہے جس کا نام کونین ہے۔ روحانی ملیریا کی کڑوی دوا کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ اور گناہ چھوڑنا، حرام سے بچنا، اور گناہ چھوڑنا نفس کو بہت کڑوا معلوم ہوتا ہے، لہذا جو تقویٰ کی کڑوی دوا کونین کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دولت کونین عطا فرماتے ہیں، بلکہ تقویٰ وہ کونین ہے، وہ کونین ہے جس سے خالق کونین ملتا ہے۔ بس یہ ملیریا اتر جائے یعنی تقویٰ پیدا ہو جائے، پھر ادراک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفت تخلیقیہ لملاحت لیلا نام مولا میں موجود ہے۔ ابھی تو بعض لوگ قوت سامعہ سے سن کر یہ علم الیقین حاصل کر رہے ہیں اور عین الیقین اپنے حسن زن سے حاصل کر رہے ہیں، شاید مقرر اس نعمت سے نوازا گیا ہو، اور حق الیقین اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک قلب و روح میں مع اپنی تمام صفات کے متجلی ہو جائے گا۔ حفاظت نظر کے لیے ایک عجیب مؤثر مراقبہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر گوری کالی کرسچن عورتوں پر نظر پڑ جائے اور ان کی حقارت دل میں آئے یا ان کی طرف میلان ہو تو فوراً نظر ہٹا کر اللہ سے کہو کہ یہ پیغمبر زادیاں ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اے اللہ ان کو ایمان دے دے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اس مراقبے سے کہ یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں ان کی طرف بدنظری کرنے سے خوف معلوم ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ میری مخلوق پر کتنا مہربان ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیار عطا فرمائیں گے۔ لذت قرب حق نقد ہے، ادھار نہیں۔ ارشاد فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ جنت تو ادھار ہے، یہ صوفی لوگ ہمیں حسینوں نمکینوں کی نقد لذت چھڑواتے ہیں ادھار جنت کے وعدے پر، لیکن دوستو جنت تو ادھار ہے لیکن مولا ادھار نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جنت تو ادھار ہے، میں تو نقد ہوں، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ تم حسینوں سے نظریں بچا لو، بس یہی حجاب ہے، یہ حجاب اٹھا دو تو مجھے اپنے پاس پاؤ گے، اور جنت سے زیادہ مزہ دنیا ہی میں پالو گے، کیونکہ میں خالق جنت ہوں۔ جس کے پاس خالق جنت ہو وہ جنت سے زیادہ مزہ نہیں پائے گا۔ دیدار الہی کی لذت جنت میں مستزاد ہے، وہ صرف جنت ہی میں ملے گی، لیکن میرے قرب کی لذت جنت کی جملہ لذات سے زیادہ دنیا ہی میں پالو گے۔